آج کا درس شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 30. تقدیر لکھنے کے کتنے مراحل ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ اس سوال کا تعلق کتابت کے ساتھ ہے. تقدیر کے جو چاروں درجات میں سے اس میں ایک درجہ صرف کتابت کا، تو کتابت کا جو درجہ ہے اس کے ساتھ اس سوال کا تعلق ہے کہ تقدیر لکھنے کے کتنے مراحل ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں تقدیر 5 مراحل میں لکھی جاتی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں تقدیر 5 مراحل میں لکھی جاتی ہے. اور ہم نے یہ جواب اس لیے دیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ آپ کو کسی ایک ہی آیت کے اندر یہ 5 مراحل نہیں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں تقدیر اس طریقے سے لکھتا ہوں، یا کسی ایک ہی حدیث میں 5 مراحل کا ذکر ہو، ایسے نہیں ہے. لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں کیا مانی کہ علماء نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کے 5 مراحل ہیں. تو 5 مراحل کیا ہیں؟ آگے دونوں خانوں میں اسی کا جواب ہے. تقدیر ازلی، ازل کے معنی شروع سے، ابتدا سے. تقدیر ازلی ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی، جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. اور اس بارے میں مسند احمد کی جو حدیث آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو کہا کہ لکھ. قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے. تو اللہ کے حکم سے قلم نے وہ کچھ سارا لکھ دیا. تو یہ کیا ہے؟ تقدیر ازلی، کتابت جو ازلی کتابت ہے، شروع کے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے. یہ تقدیر ازلی ہے، یہ اس کی کتابت. اس کے بعد دوسری تقدیر جسے عالم ارواح میں عہد و پیمان لیتے ہوئے لکھا گیا. عالم ارواح، عالم ارواح کون سا ہے؟ جو اس عالم دنیا سے پہلے ہے. ہم اب کہاں پر ہیں؟ عالم دنیا میں. اس سے پہلے ہم کہاں پر تھے؟ عالم ارواح تھے میں سے. کب سے تھے؟ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. سورۃ اعراف کی آیت کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آپ کے پاس لکھی ہوئی آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اور تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے اولاد نکالی تو ان سے اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں. تو یہ کب تھا؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک جس انسان کو بھی اللہ نے پیدا کرنا تھا ان سبھی کو آدم کی پشت سے نکالا، ان کی روحوں کو پیدا کیا. تو سبھی انسانوں کی روحیں اس وقت سے پیدا ہو چکی ہیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح تک، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. تو ان روحوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی ان سے عہد لیا. کس چیز کا عہد لیا؟ کہ اپنے رب ہونے کا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے. تو یہ تقدیر اس وقت لکھی گئی جو کہ کون سی ہے؟ تقدیر جو عالم ارواح میں ہے، ازلی اس سے پہلے کی ہے. دوسری تقدیر عالم ارواح کی ہے. اور تیسری تقدیر جسے اس وقت لکھا جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. 4 ماہ کا جب حمل ہوتا ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حمل 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے. وہ فرشتہ آتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے، اس بچے کے اندر جان ڈالتا ہے. وہ روح جو پہلے سے پیدا ہو چکی تھی اسی روح کو ڈالتا ہے اس بچے کے اندر، اور اس کی کیا کیا لکھتا ہے؟ اس کی 4 چیزیں لکھتا ہے، اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے. تو یہ تقدیر کون سی ہے؟ تقدیر عمری. یہ تقدیر عمری اس کو کہتے ہیں، عمری تقدیر، کہ جو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت لکھی جاتی ہے. تیسری تقدیر. اور چوتھی کون سی ہے؟ جو سالانہ ہے، جو ہر لیلۃ القدر کو لکھی جاتی ہے، جسے لیلۃ القدر میں لکھا جاتا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الدخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم. فیہا یعنی اس رات میں یفرق فیصلہ کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر اہم کام کا اس وقت فیصلہ ہوتا اس رات کو. تو یہ سالانہ تقدیر، عربی میں تقدیر حولی کہتے ہیں. حول کے معنی سال، سالانہ تقدیر. اور 5ویں تقدیر ہر روز، یومیہ. کل یوم ہوا فی
شأن. سورۃ الرحمن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ہر روز اس کا حکم ہے، اس کا کام ہے، ہر روز کی شان ہے. شان سے مراد یعنی پریشان نہیں ہے، شان سے مراد یہاں پر حکم، اس کا کام، اس کا حکم اور کام ہر روز. کسی کو اونچا کیا، کسی کو نیچا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو عزت دی، کسی کو ذلیل کر دیا. ہر روز اللہ تعالیٰ یہ چیز کر رہا ہے. تو یہ 5 تقدیر کے مراحل. پہلے 4 کیا تھے؟ درجات تھے. یہ 5 مراحل جن کا تعلق کس سے ہے؟ کتابت سے ہے. کتابت کے ساتھ تعلق ہے کہ ازلی تقدیر ہے جو آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50 سال پہلے، اور اس کے بعد عالم ارواح کی تقدیر جب اللہ نے روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اور تیسری تقدیر عمری جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 ماہ کا حمل ہوتا ہے، اور چوتھی سالانہ تقدیر جو لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے، اور 5ویں جو یومیہ ہے. اب یہ 5 تقدیروں کے اندر فرق کیا ہے؟ اس میں علماء کہتے ہیں اگرچہ احادیث کے اندر اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، صرف علماء کے اپنے استنباطات ہیں، اللہ عالم. تو اس میں کوئی 2 ٹوک طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ایسا ہے، لیکن علماء نے جس طرح ذکر کیا بعض علماء نے کہ ان ہر مرحلے کے، ان پہلے مرحلے کے بعد کی جو تقدیر ہے وہ پہلے مرحلے کی تفصیل ہے. یعنی پہلے ایک چیز کو اللہ نے مجمل طور پر، اجمالی طور پر مقدر کر دیا ازل میں، اب اس کو جب عالم ارواح کی تقدیر میں اس کی مزید تفصیل بیان کر دی، مزید اس کو واضح کر دیا، اس کی تفصیلات کر دی. اس کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اب مزید ہر بچے کے الگ سے اس کی تفصیل، تو اس کی تقدیر تفصیلاً آ گئی. ہر سال پھر اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ اس کی سالانہ تقدیر میں آ گیا، اور پھر ہر روز اس نے جو کرنا ہے اس کی یومیہ تقدیر میں آ گیا. اس کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح فرض کرو آپ کو کہیں پر کوئی بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہاں پر یہ جاب ہے، آپ کو یہاں پر یہ ڈیوٹی کرنا ہے. اب آپ کو ایک ڈیوٹی دے دی گئی، ہاں جی. اب اس ڈیوٹی میں آگے تفصیلات کیا ہیں؟ آپ کو اس سال، یا فرض کرو اس ڈیوٹی میں آپ کی مکمل طور پر تفصیلات کیا ہوں گی، اس کا شیڈول آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ آپ کے اس ڈیوٹی میں یہ چیزیں شامل ہوں گی. اب مزید اس میں کیا ہے کہ آپ کو فرض کرو سال بھر کا آپ کو پروگرام دے دیا جاتا ہے کہ اس سال آپ کا یہ پلان ہے، اس سال آپ کے جو جاب دیا گیا ہے اس جاب میں آپ کا یہ پلان ہے. اب اس میں مزید ماہانہ شیڈول بنتا ہے کہ اس مہینے کا آپ کا یہ شیڈول ہوگا. اس کی مزید تفصیل یومیہ شیڈول میں آ جاتی ہے کہ آج کے دن آپ کو کیا کرنا ہے. یہ بعض علماء نے، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے قرآن و حدیث میں یہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن بعض علماء نے صرف ان 5 تقدیر کے جو مراحل ہیں ان کو تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ استنباط ان کا کہ اللہ عالم کہ اس انداز سے ہر جو تقدیر پہلے والی تقدیر کی وہ آگے تفصیل بیان کر رہی ہے.